آج بلوچستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں. جو ہمارے وہاں پر ذخائر ہیں فولاد کے، معدنیات کے، ان کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی پہاڑوں کے نیچے دفن ہے. کہ یہ احساس ہے یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے. یہ سب سے پہلا حق اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کا ہے. بلوچستان میں مسائل موجود، حل صرف بات چیت میں ہے. مسائل کی آڑ میں بندوق اٹھانے کا کام کوئی محب وطن نہیں کر سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورک شاپ سے خطاب. شہباز شریف کی بلوچستان میں گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز. کہا جو کچھ ہو گیا اب گرینڈ ڈائیلاگ کریں. چاروں صوبے مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا. شناختی کارڈ کی بنیاد پر کسی کی جان لینا ٹھیک نہیں. گھس بیٹھیے دشمن ممالک سے وسائل حاصل کر رہے ہیں. شہداء مادر وطن کی خاطر قربان ہو کر دوسروں کی زندگیاں بچا رہے ہیں. پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہے، ہمیشہ ایک ہی رہے گا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دو ٹوک پیغام. کہا دشمن عناصر ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے. پروپیگنڈے اور منفی بیانیے کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا. فیلڈ مارشل سے بلوچستان کی اہم شخصیات کی ملاقات. سپہ سالار نے کہا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچی عوام کے ہاتھ میں ہے. دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کا مشن. سیکورٹی فورسز کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 10 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 49 دہشت گرد جہنم واصل. ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. مستوں، مچ، خزدار اور پنجگور کے علاقوں میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا. ملک کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو مؤثر انداز میں ناکام بنایا. سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم. بانی PTI کا شفا اسپتال کے بجائے پیمز طبی معائنہ، پھر اڈیالہ جیل منتقلی. وفاقی وزیر اطلاعات نے تفصیلات سے آگاہ کر دیا. عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا تحریک انصاف کے کارکنوں نے شفا اسپتال کے باہر سیکورٹی صورتحال پیدا کی، اس وجہ سے بانی کو پیمز لے جایا گیا. طبی معائنے کے دوران شفا اسپتال کے ڈاکٹرز اور بانی کی بہن عظمیٰ موجود تھیں. ڈاکٹرز نے بانی کو صحت مند قرار دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب ہسپتال لایا گیا. صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. جب بھی ضرورت پڑے گی بانی کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. حلفاً کہتا ہوں کہ بانی PTI کو صحت کا کوئی مسئلہ نہیں. بانی کو آنکھ کا مسئلہ تھا جس سے وہ صحت یاب ہو چکے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا ہمشیرہ عظمیٰ خان کی ملاقات ہوئی، وہ ان کی صحت کے بارے میں بتا سکتی ہیں. ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی جلد سامنے آ جائیں گی. سیاستدانوں نے قید میں عمر گزاری، آزمائشیں آتی رہتی ہیں. سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا، اس لیے خان صاحب کو وہاں شفٹ ہونا اور وہاں رکھنا اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرنا یہ قانون کی مطابق سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہونا لازم تھا. بڑی بدقسمتی ہے جو کچھ ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا. تحریک انصاف کا حکومت پر توہین عدالت کا الزام. سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنا تھا، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہوئی. چیئرمین PTI بیریسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. قومی اسمبلی سے نکلنے کا عندیہ. ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہمارے لیے ممکن نہیں، حکومت کے ساتھ رہیں. آپ کو اپنے اسٹائل کی جمہوریت مبارک ہو. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی بولے یہ کون لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں ایسے کام کر رہے ہیں. ڈائیلاگ کی اچھی فضا بن جاتی ہے، پھر سب کو سبوتاژ کر دیا جاتا ہے. اپوزیشن کا 27 ستمبر کا احتجاج اور لانگ مارچ برقرار رکھنے کا فیصلہ. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی اہم ملاقات. آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پہلے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے عملے نے اپوزیشن لابی کو تالا لگا دیا. PTI رہنما جنید اکبر کہتے ہیں 25 سے 30 MNAs کی موجودگی میں لابی کو تالا لگایا گیا. تاریخ میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا.
बानी की अस्पताल मुंतकली केस हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके नई दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक अदालती फैसले में सख़म है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। मरकजी केस में हमें फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाम की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा। शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, दो तरफ़ा तिजारत और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी शामी वज़ीर ख़ारजा मिले। दिफा के शोबों में बाहमी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। शामी वज़ीर ख़ारजा की इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल के वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुफ़ाहमती याददाश्त का मकसद डिजिटल महारतों और IT बरामदात के लिए ताउन को वुसअत देना है। गूगल की जानिब से पाकिस्तान में 2026 के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनाई तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए ताउन भी किया जाएगा। अवामी फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अस्पताल की तामीर मेरा ख्वाब था। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जदीद अस्पताल है। मुल्क भर से अमराज़ क़ल्ब के मरीज इलाज के लिए जहाँ आ सकते हैं। अच्छे कामों की गवाही अवाम देते हैं। पंजाब भर में मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही है। सिंध हुकूमत का गैर कानूनी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुतल्लिका इदारों को फौरी सख्त चेकिंग और इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम हिमन कहते हैं, मुतादिद गाड़ियां रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त महकमा ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों में फाल फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने, रूट परमिट और लाइसेंस मनसूख होगा। तुर्किया ने इंटरपोल को इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के रेड वारंट की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त ग्लोबल स्मूथ फ्लोटाइला कारकुनों पर हमले के मुकदमे में दी गई। अदालती कार्रवाई इस्तांबुल में जारी। मुकदमे में सेहूनी वज़ीर आज़म समेत 35 अफराद नामजद। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह को तस्लीम कर रही है। बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए। मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। ईरान को जोहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मुअस्सर रही। ईरानी अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को 300% महंगाई और कमजोर करेंसी का सामना है। ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान पर मुआशी दबाव अब अमरीका का मुअस्सर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान को फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अमरीका अपने हरमों से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहा। तेहरान फैसला करे। मईशत का गला घुटता देखना है जब मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। अमरीकी पाबंदियां और मुआशी दबाव मशरक़ी वस्ता के मसले का हल नहीं। फ़रीक़ैन मसले को सियासी और सफारती ज़राए से हल करें। चीन का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा, पाबंदियां और दबाव इस मसले के हल में मददगार साबित नहीं होगी। अमरीका की इक़्तिसादी मुहिम ईरानी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी।
ٹرمپ کا معاشی جنگ کا اعلان امریکہ کو مزید شکست دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکی اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کے خلاف معاشی جنگ امریکہ کی ناکام پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ ایران پر معاشی دباؤ امریکی اندرونی بحران سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ دشمن کی دھمکیوں اور حملوں کے باعث اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کے مطابق دشمن کو ایسی قوم کا سامنا ہوگا جو دفاع اور مزاحمت کے میدان میں ڈٹی رہے گی۔ ایرانی عوام اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے ہر خطرے کو نئی طاقت اور ترقی میں تبدیل کرے گی۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایرانی ہم منصب باقر کالیباف کی ملاقات۔ عراق کا آبنہ ہرمز سے تیل برآمد کرنے کے لیے ایران سے خصوصی رعایت کا مطالبہ۔ الحلبوسی نے کہا کہ عراق علاقائی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل۔ باقر کالیباف کا کہنا تھا کہ ایران عراق کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیاں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ آئل $2.2 اضافہ، نئی قیمت $93.82 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $2.33 اضافے کے بعد $88.16 فی بیرل ہو گئی۔ مونسون کا نیا اسپیل، لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں بادلوں کی گھن گرج تو کہیں بوندا باندی۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے۔ نالہ لئی کے بہاؤ میں اضافہ، ایم ڈی واسا کے مطابق کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 13 فٹ ریکارڈ۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے پر ضلعی انتظامیہ نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ نالے کے اطراف آبادی کو محتاط رہنے کی ہدایات بھی جاری۔ روس کے یوکرین میں مزید فضائی حملے، 17 افراد ہلاک، 40 زخمی۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے بڑے پیمانے پر رات کے حملے میں درجنوں کروز میزائل، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں کے علاوہ 1680 ڈرونز استعمال کیے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے حملے کو جنگ کے 4.5 سالہ عرصے کے دوران ہونے والے انتہائی بے رحمانہ منصوبہ بندی اور بڑے پیمانے کے حملوں میں ایک قرار دے دیا۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی کی اسرائیلی آباد کاری منصوبے کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا اسرائیل آباد کاری منصوبہ فوری طور پر واپس لے، مغربی کنارے میں آباد کاری کی توسیع ختم کی جائے۔ اسرائیلی منصوبہ دو ریاستی حل کے امکانات کو نقصان پہنچائے گا۔ اور عائشہ وہاب، امریکی کانگریس کی پہلی افغان نژاد خاتون رکن منتخب۔ ریاستی سینیٹر عائشہ وہاب نے خصوصی انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی۔ عائشہ وہاب نے کہا اس ضلع کے لیے جدوجہد کریں گی جس نے انہیں پروان چڑھایا۔ امریکی کانگریس میں مسلم خواتین ارکان کی تعداد 5 ہو گئی۔